وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو پیام سیام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ محمد محبوب چوراہی صاحب، جو کہ مذہبی اسکالر بھی ہیں، اور جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ قرآن اور رمضان سے متعلق ہے، تو اب ہم سوالات کی جانب بڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو حافظ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، ہمیں وقت دیا۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے، جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ قرآن اور رمضان سے متعلق ہے، تو میرا اسی سے ریلیٹڈ آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ رمضان اور قرآن کا کیا تعلق ہے؟ اس کو آپ وضاحت اس کی اگر کریں تو ہماری رہنمائی ہوگی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، صدق اللہ العظیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بےحد لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر سے یہ ماہ مبارک، ماہ مقدس عطا فرمایا ہے، ہمیں ایک بار پھر سے اس ماہ رمضان سے مستفیض ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ ماہ رمضان المبارک وہ واحد مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نزول کیا ہے۔ قرآن مجید کو ہی نزول کیا، اور قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں صحائف اترتے رہے وہ بھی ماہ رمضان المبارک میں ہی ان کا نزول ہوتا رہا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفوں کا نزول ہوا تو ماہ رمضان المبارک کی تاریخ 6 تھی، اور اسی طرح جب حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کا نزول ہوا تو 13 رمضان المبارک کو، ماہ رمضان المبارک کو زبور کا نزول ہوا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان میں قرآن مجید کا نزول فرما کر مومنوں کو یہ حکم دے دیا ہے کہ جس طرح کہ ماہ رمضان قدر والا ہے، جس طرح ماہ رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظمتیں بخشی ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظمتوں والی کتاب اور بڑی بلند پایہ کتاب کا نزول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایمان والوں کو حکم دے دیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اگر اس کی میں تم غور کرو گے تو میرے قرب کے، میرے زیادہ قریب ہوتے جاؤ گے، میرا قرب پاتے جاؤ گے۔ حافظ صاحب، اسی عنوان سے متعلق ہی میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کس طرح رمضان میں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیاری کرنا چاہیے ہر مسلمان کو؟ سب سے پہلے ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر دوڑانی چاہیے، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا؟ جب ماہ رمضان المبارک آ جاتا تھا تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی رمضان المبارک آتا تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ سخاوت کرتے، اور آپ یہ فرماتے کہ مدینہ میں مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آیا کہ جو مصطفیٰ سے زیادہ سخاوت کرتا ماہ رمضان میں کوئی نظر آتا ہو۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب ماہ رمضان المبارک آ جاتا ہے بندہ روزوں کا اہتمام کرتا ہے اور رات کو قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، حتیٰ تک کہ رات کو بھی اس کا عمل بڑھتا ہے، اور یہ گزشتہ رات سے آنے والی رات کا زیادہ عمل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو صدا لگاتا ہے آسمان پر کہ اے فرشتوں جنت کے دروازے کھول دو، ایک روایت میں آتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دو، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ جب ہم نیکی کرتے ہیں ماہ رمضان میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دگنا چگنا کر کے ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے، نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور
قرآن کی تعلیم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا عظمتوں والا بنایا ہے، کہ قرآن کے ہر لفظ میں اتنی نیکیاں 100 گنا زیادہ بڑھا دی جاتی ہیں، ہر لفظ، ہر ایک عمل انسان کا، ہر ایک چیز رحمتوں اور برکتوں والا ہو جاتا ہے صرف اس مہینے کی وجہ سے۔ حافظ صاحب، قرآن پاک میں کیا ہر مسئلے کا حل موجود ہے؟ جی، سورہ انعام میں ایک مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تمام غیبوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، اور پھر اس کے آخر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ہر ایک شے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر رکھا ہے۔ اور اسی کے میں ضمن میں ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حارث بن عاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میں مدینہ کے قریب سے جب گزرا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ 2 شخص آپس میں دنیاوی باتیں کر رہے تھے، تو آپ کہنے لگے کہ میں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ اے علی المرتضیٰ، اے امیر المومنین، یہ لوگوں کا کیا حال ہو گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان قریب ایک ایسی بھی قوم ہوگی جو ہلاک ہوگی اس وجہ سے کہ وہ قرآن سے دور ہو جائے گی، اور آپ نے یہ فرمایا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ قرآن کا فیصلہ سب فیصلوں سے اعلیٰ فیصلہ ہوتا ہے، اور قرآن میں تمہارے جو درمیان ہونے والا ہے اس کا بھی ذکر ہے، اور جو تم سے بعد میں ہوگا اس کا بھی ذکر ہے، اور جو تم سے پہلے ہو چکا ہے اس کا بھی ذکر ہے۔ زندگی گزارنے کے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے تمام تر اصول، تمام تر صحیح راستے، سیدھے سچے راستے قرآن پاک سے ہمیں مل جاتے ہیں۔ حافظ صاحب، قرآن پاک کو رمضان المبارک میں ہی کیوں نازل کیا گیا؟ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو کیوں نزول دیا؟ لفظ رمضان کا ماجہ مجرد جو ہے وہ ہے رمض سے، جس کا معنی ہوتا ہے تپش اور گرمی۔ ماہ رمضان المبارک جو ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ہم سارا دن روزہ برداشت کرتے ہیں، ہم نیکی کرتے ہیں، اور جس طرح جو ہم نے ایک کام کیا ہے اور جیسا ہمارا کام ہوگا ویسا ہمیں تحفہ عطا ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہمیں روزے کو حکم دیا ہے کہ تم روزہ رکھو، تم نیک ہو جاؤ گے، پرہیزگار ہو جاؤ گے، اور جب ہم پرہیزگار ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ ہمیں تحفے کے طور پر، بطور تحفہ، بطور انعام، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید جیسی ایک اعلیٰ اور افضل اور سب سے بہترین کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ بالکل حافظ صاحب، جس طرح اللہ تعالیٰ کو تو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان اس کی عبادت کرے، کیونکہ دوسری مخلوقات، فرشتے سب بے شک خدا کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ایک انسان، ایک مسلمان جو ہے وہ روزہ رکھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کرنی تھی تو اللہ نے فرشتوں کو یہ کہا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتے یہ کہنے لگے کہ یا ربا، کیا تو ایسی مخلوق بنائے گا جو خون ریزیاں کرے گی، جو فساد کرے گی؟ تو اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ رمضان اور اسی طرح اور نیکی کرنے کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دن عنایت فرمائے ہیں، وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ نیکی کرے اور افضل ہوتا چلا جائے، اور بندہ نیکی کرے پرہیزگار ہو جائے، اور بندہ نیکی کرے تو فرشتوں میں اس کا جو چرچا کیا جائے، کیونکہ قرآن مجید میں ایک مقام پہ اللہ جل شانہ یہ بھی فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اسی طرح جب ہم اس زمین پر ذکر کرتے ہیں اللہ کا،
تو اللہ جل شانہ پھر ان فرشتوں میں بطور فخر کہتا ہے کہ ان بندوں کے، ان انسانوں کے بارے میں تم یہ کہا کرتے تھے، آج دیکھو کہ یہ سب سے جدا ہو کر میری عبادت کر رہے ہیں، اور رب خوش ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، حافظ صاحب ہمارے ساتھ یہیں موجود ہیں، یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، کہیں مت جائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔